ریاض صاحب نے رات کو بیٹے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو بہو باہر آئی اور بولی، بڈھے کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ بولے، تمہاری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، احمد کو بولو اسے ہسپتال لے جائے۔ تو بہو نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا کہ وہ تمہارا ملازم نہیں ہے۔ اور جب صبح وہ اٹھے تو اماں مر چکی تھی۔ اور جب احمد بھاگا بھاگا آیا تو ریاض صاحب نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دور کیا اور بیوی کی میت کو اٹھا کر اپنے پرانے گھر لے گیا اور احمد سے کہا، خبردار وہاں آئے۔ جب جنازہ تیار ہوا تو احمد آ کر ابا کے قدموں میں گر گیا اور مجھے میری غلطی بتاؤ۔ تو باپ کی بات سن کر اس کے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جب تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اپنی ماں کا چہرہ دیکھو۔ جب جیتے جی نہیں پوچھا تو مرنے کے بعد اس کی میت پر آ کر آنسو بہانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ریاض صاحب نے کڑے تیوروں سے اپنے بیٹے احمد کی طرف دیکھا تھا۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ماں کی میت سے دور کر دیا تھا۔ احمد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ بے حد تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ابا، مجھ سے ایسی بھی کیا غلطی ہو گئی ہے کہ مجھے اماں کا چہرہ تک نہیں دیکھنے دے رہے؟ وہ آپ کی بیوی ہے تو میری ماں بھی ہے، میرا بھی ان پر اتنا ہی حق ہے۔ احمد کی بات سن کر ریاض صاحب نے طنزیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگے، میت کا گھر ہے، میں کوئی تماشا نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ کبھی بھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ بلکہ ایک کام کرتا ہوں، میں خود ہی تمہاری ماں کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ ریاض صاحب نے یہ کہنے کے ساتھ ہی اپنے بھتیجوں کو اشارہ کیا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھے تھے۔ انہوں نے فاطمہ بیگم کی میت کو اٹھایا تھا۔ وہ میت کو گھر سے باہر لے گئے تھے۔ احمد روتا رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ باپ کا رویہ اس کے ساتھ اچانک بدل کیوں گیا تھا۔ وہ اتنے بے حس کیوں ہو گئے تھے؟ ابھی کل شام تک تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ ماں باپ خوشی سے اپنے کمرے میں گئے تھے۔ وہ بھی ان سے مل کر خوشی خوشی اپنے کمرے میں آیا تھا۔ رات کو آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جس نے ریاض کا دل اتنا سخت کر دیا تھا کہ وہ اپنی اکلوتی اولاد کا چہرہ تک دیکھنے کے روادار نہیں تھے؟ جبکہ ریاض صاحب فاطمہ بیگم کی میت اٹھا کر اپنے پرانے گھر میں لے آئے۔ وہاں تمام رشتہ دار جمع تھے، عزیز و اقارب بھی موجود تھے۔ سبھی ان کے اکلوتے بیٹے کے متعلق سوال پوچھ رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ بیٹے کے گھر میں اتنی جگہ بھی نہیں تھی، ماں کی میت کو وہاں رکھا جا سکتا۔ ریاض صاحب نے بات بناتے ہوئے کہا تھا کہ فاطمہ کی خواہش تھی ان کی میت کو کندھا ان کے پہلے گھر سے دیا جائے، وہ گھر جہاں انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری تھی۔ یہ سنتے ہی رشتہ دار خاموش ہو گئے تھے، مگر میت کے گھر میں پھر بھی دبی دبی سرگوشیاں تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں بن رہی تھیں۔ یہ سب ریاض کو بھی سنائی دے رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں بول رہے تھے۔ احمد گھر آیا تھا۔ وہ سر پکڑ کر صحن میں بیٹھ گیا تھا اور دھاڑے مار مار کر روتا رہا تھا۔ اس کی بیوی نازیہ نے اسے روتے دیکھا تو وہ فوراً اس کے پاس آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر ابا جی نے اماں کی میت کا دیدار نہیں کرنے دیا تو کوئی بات نہیں، آپ قبرستان میں جا کر اماں کا چہرہ دیکھ لیجئے گا، وہاں سب لوگ ہوں گے، جنازے میں غیر لوگ بھی آئے ہوں گے، ابا آپ سے کچھ نہیں کہہ سکیں گے، بات صرف اتنی سی ہے، آپ اتنے پریشان نہ ہوں۔ وہ شوہر کو دلاسا دے رہی تھی، لیکن احمد کو حیرت ہو رہی تھی۔ اسے اس کی ماں کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا گیا تھا، لیکن نازیہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے کسی غیر کا چہرہ نہ دیکھنے دیا ہو۔ احمد کا گلہ اپنی بیوی سے نہیں تھا، اسے شکوہ اپنے باپ سے تھا۔ فاطمہ بیگم کی میت کو غسل دے دیا گیا تھا، تمام رشتہ دار جمع تھے، فاطمہ بیگم کے میکے والے بھی آ گئے تھے، سبھی زاروں کی طرح رو رہے تھے، وہ افسردگی کا اظہار کر رہے تھے۔ فاطمہ بیگم ایک اچھی خاتون تھیں، وہ سب کی مدد کیا کرتی تھیں، وہ کبھی کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کرتی تھیں،
وہ ہمیشہ سب کو دعائیں دیتی تھیں۔ آج ان کے انتقال پر سارا خاندان اداس تھا۔ اکلوتے بیٹے کی غیر موجودگی نے بھی بہت سے سوال اٹھا دیے تھے۔ ریاض صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ فاطمہ بیگم کی دنیا سے چلے جانے کا غم منائیں یا رشتہ داروں کی تعزیت قبول کریں یا ان کے سوالوں کے جواب دیں۔ مگر ایک بات طے تھی، وہ کسی بھی صورت احمد کو معاف کرنے والے نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اسے جانا ہی ہوتا ہے، وقت بڑھ نہیں سکتا۔ مگر انہیں دکھ اس بات کا تھا کہ فاطمہ بیگم آخری وقت میں تکلیف سے گزری تھیں۔ وہ تکلیف کے عالم میں دنیا سے چلی گئی تھیں۔ فاطمہ بیگم کے جنازے کو 10 منٹ رہتے تھے جب احمد ایک بار پھر سے گھر میں آ گیا۔ وہ اپنے باپ کے قدموں میں گر گیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ ابا جان، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ مرنے والی میری ماں ہے، مجھے اس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، مجھے میری ماں کا چہرہ دیکھنے دیں۔ ریاض صاحب سختی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ کہنے لگے، یہاں پر تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاندان والوں کے سامنے میری عزت کو خاک میں نہ ملاؤ۔ جو کچھ تم نے کرنا تھا وہ تم کر چکے ہو۔ اب مجھے مزید ذلیل نہ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا، نہ ہی چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی کی شکل دیکھو۔ جب جیتے جی زندگی میں اسے نہیں پوچھا تو اس وقت بھی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کی شکل آ کر دیکھو۔ ریاض صاحب کے اس قدر سخت رویے پر احمد حیران ہوا تھا۔ وہ حیرت سے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا، ابا جان، مجھ سے ایسی بھی کیا غلطی ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں، ورنہ میں یہیں پر اپنی جان دے دوں گا۔ وہ ریاض صاحب کے قدموں سے لپٹ گیا تھا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ تب ریاض صاحب نے جو باتیں اسے بتائی تھیں، انہیں سن کر احمد کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ ابھی آنکھ کھلے گی تو یہ سب ختم ہو جائے گا اور وہ حقیقت میں جی رہا ہوگا۔ احمد نے باپ کی پوری بات سن لی تھی، مگر وہ اسے ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ابا جان، مجھے جنازے میں شرکت کرنے دیجیے۔ میں قسم کھاتا ہوں اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ جنازے سے واپس آنے کے بعد میں اس ساری بات کو کلیئر کر دوں گا، گنہگار کو سزا بھی دوں گا اور آپ خود دیکھیں گے۔ احمد نے ایک بار پھر روتے ہوئے باپ کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ وہ کسی صورت پاؤں چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ ریاض صاحب کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے اسے جنازے میں شرکت کی اجازت دے دی۔ احمد نے ماں کا دیدار کیا۔ وہ ماں کی میت سے لپٹ کر خوب پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ پھر اسے سپرد خاک کرنے کے بعد وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح آ کر گھر کی دہلیز پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا غم کسی صورت ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ ریاض صاحب اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے۔ احمد ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ کہنے لگا، ابا جان، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے خدا کی قسم ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں تو آپ سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے نہیں کر سکتا، اپنا بدلہ بھی نہیں لے سکتا، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، قدرت اپنا انتقام ضرور لیتی ہے، قدرت اپنا انتقام لے کر رہے گی۔ وہ بار بار یہی لفظ دہرا رہا تھا۔ ریاض صاحب نے اپنے بیٹے کی پیٹھ تھپ تھپائی، پھر وہ اٹھ کر پرانے گھر کی طرف چل دیے۔ احمد نے انہیں روکا۔ وہ کہنے لگا، ابا جان، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ آپ کا گھر ہے، آپ یہیں رہیے گا، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ریاض صاحب نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ وہ کہنے لگے کہ اس گھر میں تمہاری ماں کی موت ہوئی ہے، اس کا تڑپ تڑپ کر آخری وقت میں مرنا مجھے یاد آتا ہے۔ میں اپنے پرانے گھر جا رہا ہوں، جانے کتنے وقت کی زندگی باقی ہے، میں وہیں رہتے ہوئے اسے گزار لوں گا، ساری زندگی وہیں گزاری ہے، اب بھی مجھے وہیں رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بس خوش رہو اور اپنی زندگی کو آباد رکھو۔ یہ کہتے ہوئے ریاض صاحب چلے گئے، جبکہ احمد ایک بار پھر شکستہ قدموں کے ساتھ صحن میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ جو باتیں ریاض صاحب نے اسے بتائی تھیں وہ احمد کے قدموں تلے سے زمین نکال چکی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا کو تہس نہس کر دے اور آگ لگا دے۔
کل صبح کی بات تھی جب اس نے ماں اور باپ کے لیے عمرے کے ٹکٹس بک کروائے تھے اور انہیں سرپرائز دیا تھا۔ ماں باپ دونوں ہی بے حد خوش تھے اور اسے ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ وہ ماں باپ کے گلے خوشی سے لگ گیا تھا۔ یہ منظر ایک مکمل گھرانے والا لگ رہا تھا، مگر کسی نے اس منظر کو حسد بھری نظروں سے دیکھا تھا اور تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فاطمہ بیگم کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ریاض صاحب آگے بھاگے، وہ اپنے کمرے سے نکلے اور احمد کے کمرے میں آئے۔ دروازے پر دستک دی تو ان کی بہو نازیہ نے دروازہ کھولا تھا۔ نازیہ کے چہرے پر ریاض صاحب کو دیکھتے ہی غصہ چھا گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ لوگ اس کی زندگی سے کیوں نہیں نکل رہے، سکون کا سانس کیوں نہیں لینے دے رہے۔ شوہر تھا کہ دھڑا دھڑ ماں باپ پر خرچہ کیے جا رہا تھا، جبکہ اب ان کی فیملی بڑھنے والی تھی۔ وہ خود امید سے تھی اور چاہتی تھی کہ احمد کچھ پیسوں کی بچت کرے تاکہ وہ مستقبل میں ان کے کام آئے، مگر احمد سنتا ہی نہیں تھا۔ انہیں عمرے پر بھیجنے کا غصہ اس قدر زیادہ تھا، اب وہ رات کو آ کر ان کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگی، کیا مسئلہ ہے بڈھے؟ کیوں چین سے نہیں رہتا اور ہمیں بھی نہیں رہنے دیتا؟ پورا دن احمد نے تمہارے ساتھ ہی گزارا ہے، وہ کیا کم تھا جو اب رات کے اس پہر بھی چلے آئے ہو؟ ریاض کے لیے بہو کی یہ ٹون بالکل نہیں تھی، مگر اس وقت انہیں فاطمہ کی طبیعت کی فکر تھی، اس لیے وہ کہنے لگے، احمد کو بھیجو، تمہاری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، اسے فوراً ہسپتال لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ ریاض صاحب کی بات سن کر ان کی بہو کے ماتھے پر مزید بل پڑ گئے تھے۔ اس نے کینہ بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا شوہر تمہارا ملازم نہیں رکھا ہوا، جیسے بھی لے کر جانا ہے اپنی بیوی کو خود ہسپتال لے کر جاؤ۔ غضب خدا کا، اتنا خرچہ تم دونوں بیوی پر کرتا ہے اور اب ہسپتال کے خرچے بھی اٹھائے، حد ہی ہو گئی ہے۔ احمد بھی تمہاری بات نہیں سنے گا، اس وقت نیند میں ہے اور سو رہا ہے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر بہو نے دروازہ ریاض صاحب کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ فاطمہ پوری رات اذیت میں رہی تھی، وہ تڑپتی اور روتی رہی تھی، بار بار احمد کو پکار رہی تھی۔ شاید انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ان کا آخری وقت ہے۔ وہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی تھی، اسے ملنا چاہتی تھی، مگر خدا کو یہ سب منظور نہیں تھا۔ وہ تڑپتے تڑپتے ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ریاض صاحب نے پوری رات ان کا رونا اور تڑپنا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ایک مرتے انسان کی آخری خواہش کو پورا نہ کر پانے کی بے بسی کیا ہوتی ہے، یہ ریاض صاحب سے اچھا کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ اس لیے وہ احمد سے بھی ناراض ہو گئے تھے اور اسے ماں کا چہرہ نہیں دیکھنے دے رہے تھے، مگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ احمد نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ احمد اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی بیوی نازیہ نے دیکھا کہ ماں کی موت کے بعد احمد کیسے ٹوٹا بکھرا اور تکلیف میں مبتلا ہے۔ وہ اس کی دل جوئی کرنے کے لیے اس کے پاس چلی گئی تھی، مگر احمد نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، اس کا ہاتھ اٹھا کر سائڈ پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ کر سو گیا۔ نازیہ ماں بننے والی تھی، اس کی حالت کافی خراب رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے سے منع کیا تھا۔ 1 منٹ میں اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا، جو ماں اور بچے دونوں کے لیے انتہائی نقصان دہ تھا۔ احمد نہیں چاہتا تھا کہ ننھی جان کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی نقصان پہنچے، اس لیے وہ چپ چاپ لیٹ گیا تھا۔ ڈیلیوری تک اس نے نازیہ سے کوئی بات نہیں کی تھی، کسی بھی بات پر اس نے گلہ یا شکوہ نہیں کیا تھا۔ جب نازیہ کی ڈیلیوری ہوئی اور ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی تو احمد کو اس کے سوالوں کے جواب مل گئے۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اسے اپنا انتقام لینے کے لیے نازیہ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قدرت خود اپنا انتقام لے گی، اللہ تعالیٰ خود ہی نازیہ کو دکھا دے گا کہ اس کے بندوں کو تکلیف پہنچانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پوتا ہونے کے ٹھیک 4 دن بعد ریاض صاحب بھی خالق حقیقی سے جا ملے۔ باپ کی موت کا صدمہ اتنا زیادہ تھا کہ احمد بالکل ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ نازیہ نے اس کی دل جوئی کی کوشش کی تھی، مگر اس نے نازیہ سے بھی سیدھی بات نہیں کی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے آپ میں رہتا تھا۔ پھر 1 مہینے بعد احمد دبئی چلا گیا تھا۔
ہمیشہ کے لیے وہ نازیہ اور اپنے بچے کے لیے خرچہ بھیجتا رہتا تھا، مگر یہاں پردیس میں تنہا رہتے ہوئے وہ جیسے اپنے گناہ کی سزا کاٹ رہا تھا، اپنے ماں باپ سے لڑنے پر خود کو لعنت ملامت کر رہا تھا۔ نازیہ پاکستان میں احمد کا انتظار کرتی رہی، مگر احمد لوٹ کر نہیں آیا تھا اور اسے بتا دیا تھا کہ وہ کیوں لوٹ کر نہیں آ رہا۔ نازیہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتی رہی اور بار بار احمد سے معافی مانگتی رہی، اسے واپس بلاتی رہی، مگر احمد نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ دیکھتے دیکھتے 24 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ احمد کا بیٹا منیب 24 سال کا ہو گیا تھا اور آج اس کی شادی تھی، جس میں شرکت کے لیے احمد 24 سال بعد دبئی سے واپس آیا تھا۔ اپنے بیٹے کی شادی پر وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ پرانے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے نازیہ سے بھی اچھے سے بات کی تھی۔ جتنی سزا نازیہ کو دی جا چکی تھی، اس کے لیے اتنی بہت تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت ابھی بھی اپنے انتقام لینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ منیب کی شادی ہو گئی تھی، نازیہ اپنی بھتیجی کو بہو بنا کر لائی تھی۔ بیٹے کی شادی پر وہ بہت خوش تھی۔ بھتیجی اس کے لیے ایک طرح سے مبارک ثابت ہوئی تھی کہ اس کا شوہر بھی سالوں بعد واپس آ گیا تھا اور بغیر ماضی کی بات کیے اس کے ساتھ ہنسی خوشی بات کر رہا تھا۔ کئی سالوں بعد ہی صحیح، مگر زندگی اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ اس کا خاندان مکمل ہو گیا تھا۔ شادی کے ٹھیک 2 مہینے بعد احمد واپس دبئی لوٹ آیا تھا، مگر اس بار نازیہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلدی واپس لوٹ آئے گا۔ ایک رات نازیہ کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ وہ اٹھ کر اپنے بیٹے کے دروازے پر چلی آئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو بھتیجی عارفہ نے دروازہ کھولا۔ ساس کو دیکھتے ہی ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کہنے لگی، کیا بات ہے، بڈھی سکون نہیں ہے؟ یہ نہیں پتا ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگ گئی۔ پورا دن تو منیب تمہارے پاس ہوتا ہے، رات کو بھی تمہیں اسے اپنے ساتھ ہی سلانا ہے۔ اگر اتنا ہی شوق تھا بیٹے کو اپنے پلو سے باندھ کر رکھنے کا تو اس کی شادی نہ کرواتی۔ عارفہ نے اس بات کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ اس کی ساس اس کی پھپھی بھی لگتی ہے اور اس وقت وہ بیمار ہے، سامنے کھڑی ہے۔ نازیہ کو ڈھیروں باتیں سنا دی تھیں۔ نازیہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی اور کہنے لگی، بیٹا میری طبیعت خراب ہے اور میں تو صرف یہاں اس لیے آئی تھی کہ منیب کو کہہ کر کوئی دوا وغیرہ لے لوں۔ عارفہ کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہوئے۔ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں میں جانتی ہوں آپ کی طبیعت کیوں خراب ہے۔ بیٹے اور بہو کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر آپ کی طبیعت خراب ہونا ہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، جب ماؤں سے بہویں برداشت نہیں ہوتی تو بیٹوں کی شادیاں ہی کیوں کرتی ہیں۔ عارفہ کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ کہتی جا رہی تھی، جبکہ نازیہ بے حد شرمندہ ہو رہی تھی۔ اسے اپنا وقت یاد آ گیا تھا جب اس نے سسر کو اسی طرح دروازے سے پلٹا دیا تھا، ساتھ میں ڈھیروں باتیں بھی سنائی تھیں۔ نازیہ معذرت کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پوری رات وہ درد اور تکلیف سے روتی رہی، مگر سکون نہیں آیا تھا۔ صبح جب منیب اس کے کمرے میں آیا تو اس نے بہو کی کوئی شکایت نہیں کی۔ منیب نے ماں کی طبیعت اتنی زیادہ خراب دیکھی، فوراً دوا لی اور ماں کو دے دی۔ امی، آپ کی طبیعت خراب تھی تو آپ کو رات کو ہی میرے پاس آ جانا چاہیے تھا، مجھے بتا دیتی، میں آپ کو دوا دیتا تو اب تک آپ کی طبیعت سنبھل چکی ہوتی۔ اس نے ماں کے سر کو سہلاتے ہوئے پیار سے کہا۔ نازیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں بیٹا، اب دوا لے لی ہے نا تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ منیب نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوری بات سمجھ گیا۔ وہ ماضی میں ہونے والے حالات سے بخوبی واقف تھا، جانتا تھا کہ باپ نے سالوں گھر میں قدم کیوں نہیں رکھا تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ کل کو اس کا بھی یہی حال ہو۔ اس نے فوراً عارفہ کو بلایا اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، رات کو میری ماں کمرے میں آئی تھی، تم نے اسے کمرے میں کیوں نہیں آنے دیا؟ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے اور نہ ہی تم جہیز میں لے کر آئی ہو اور نہ ہی تم نے مجھے خرید لیا ہے۔ میری ماں کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے بہو کے روپ میں تمہیں چنا۔ اگر تم میری ماں کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کرو گی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ منیب کی بات سنتے ہی عارفہ ڈر گئی۔ اس نے فوراً معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی ساس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گی۔
منیب نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے میں احمد کھڑا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے لوٹ آیا تھا۔ شکر کہ یہ پچھتاوا نسلوں میں منتقل نہیں ہوا تھا۔ اس کے بیٹے نے وقت پر ساری بات سمجھ لی تھی اور اس کا مداوع بھی کر دیا تھا۔ یقیناً آنے والی نسلیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی تھیں۔ محبت، صبر اور احترام کے بغیر کوئی رشتہ مضبوط نہیں رہ سکتا۔ والدین کی خدمت اور ان کے جذبات کی قدر کرنا ہر بچے کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہی تعلقات زندگی کے کٹھن لمحات میں سکون اور ہمت دیتے ہیں۔ سخت رویہ، غصہ اور حسد صرف دلوں کو توڑتے ہیں اور پیار کے رشتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ معافی، سمجھوتا اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا رشتوں کو مضبوط اور نسلوں تک قائم رکھتا ہے۔ طاقت اور دولت کے باوجود خاندان کے لیے قربانی اور دوسروں کی فکر سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی دولت محبت اور بھائی چارہ ہے۔ انتقام اور تلخی سے نہ صرف دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، بلکہ خود انسان بھی اندر سے کمزور اور اکیلا رہ جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رضا اور انصاف پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں، وہ حقیقی سکون اور خوشی حاصل کرتے ہیں۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ رشتوں میں درد مندی، محبت اور برداشت ہی اصل طاقت ہے، اور یہی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔